السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں خاص طور سے جو ایک مسئلہ چل رہا ہے وقف بل کے تعلق سے، اور اس نے حکومت نے اس کو قانون بنا دیا اور سب نے مان لیا کہ اب اس وقت یہ قانون ہے جو ترمیم اس حکومت کے ذریعے کیا گیا۔ بہرحال 1995 تک وقف ایکٹ تھا، اس کے بعد اس پر کچھ ترامیم کی گئی۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کیونکہ ہمارے بہت سے ساتھی یہ نہیں جانتے کہ اس وقت کیا ترمیم ہوئی ہے، کیا بدلاؤ ہوئے ہیں جس کی بنا پر اس قدر مخالفت ہو رہی ہے، اور کیا چیز ہے کہ جو مسلمانوں میں عام طور پہ جو یہ بات ہے کہ ہماری یہ چیز چھین لی جائے گی، یہ چیز چھین لی جائے گی، تو ایسا کیا قانون بنا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ہم کوشش کریں گے الگ الگ ویڈیوز میں آپ کو مختصر انداز میں اس وقت جو قانون نافذ ہوا ہے وہ، اور جو پہلے تھا وہ، اس تعلق سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک ہمارے ہندوستان کے اندر 1995 کے ایکٹ میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی مسجد ہے، کوئی درگاہ ہے یا کوئی قبرستان ہے اور وہ دینی مذہبی مقصد یا خیراتی ادارے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، عرصہ دراز سے استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو وقف میں تسلیم کر لیا جائے گا، یعنی مان لیا جائے گا کہ یہ وقف ہے۔ اس کو وقف بائی یوزر کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ہندوستان میں عرصہ دراز تک اسلامی مسلم بادشاہوں کی حکومت رہی۔ ان مسلم بادشاہوں نے مساجد کے ساتھ ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ ساتھ، جو مقبرے تھے ان کے ساتھ ساتھ بہت بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی۔ ظاہر ہے بادشاہ سلامت تھے، وقف کر گئے، اب ان کے کاغذ، ظاہر ہے وہ ایک مشکل معاملہ ہے، لیکن وہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں برابر انہی مقاصد میں۔ قبرستان ہے بہت بڑا ہے، استعمال ہو رہا ہے، کاغذ رہی ہے۔ مسجد ہے بہت بڑی ہے، استعمال ہو رہی ہے، سب کو معلوم ہے 200 سال میں، 300 سال سے اس میں نماز ہو رہی ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ مسجد ہے۔ تو اس طرح سے اس کو وقف مان لیا گیا، اس کو وقف بائی یوزر کہتے ہیں۔ 1995 کے ایکٹ میں یہ چیز تھی شامل۔ اس حکومت نے جو نیا بل پاس کیا ہے اس میں یہ ترمیم کی کہ وقف بائی یوزر کی کوئی حیثیت تھی، لیکن جب مسلمانوں کے مطالبات گئے، این ڈی اے کی بعض حلیف پارٹیاں جن پر سرکار ٹکی ہوئی ہے، انہوں نے جب اس کی مخالفت کی تو انہوں نے اس میں ترمیم کی اور یہ کیا کہ 2000 یہ والا قانون 2025 سے استعمال ہوگا، یعنی آئندہ کے لیے ہوگا۔ اب لیکن اس میں شق یہ رکھ دی کہ اگر کوئی جگہ پہلے سے متنازع ہے یا سرکاری ہے، سرکاری مطلب سرکاری قبضہ ہے، تو وہ سرکار کی رہے۔ اگر کوئی جگہ متنازع ہے تو وہ تنازع دیکھا جائے گا، اس تنازع پر غور کیا جائے گا۔ یہ انہوں نے اس شق میں شامل کر لیا۔ تو ایک طرف یہ شامل کر دیا، دوسری طرف راستہ کھول دیا۔ اب دیکھیے آپ، ہمارے ہندوستان کے اندر اکثر لوگ ایسے ہیں کہ کیونکہ نواتب لوگ تو انہوں نے وقف کیا کہ یہ وقف ہے، اور وقف کرنے کے بعد اللہ تعلق ہو گئے۔ اب جب وہ اللہ تعلق ہو گئے، اب سروے ہوتا ہے۔ اب جب سروے کا نمبر آیا، سروے ہوا، کہا یہ زمین کس کی ہے، معلوم پڑا وہ نکل کے ہی نہیں آ رہا، بندہ سامنے ہی کوئی نہیں آیا۔ زمین کئی وقت کی ہے، آدمی رہنے والا کہیں اور کا ہے، تو جب سامنے ہی نہیں آیا کوئی تو لکھ دیا گیا کہ یہ زمین سرکار کی ہے، مسئلہ غائب۔ اسی طرح سے تنازع ہندوستان کے اندر آپ دیکھ ہی رہے۔ سب سے پہلے جو ایودھیا میں شروع ہوا تنازع اسی بنا پر تھا کہ رات کو مورتی رکھ دی گئی، اس سمے کہہ دیا گیا کہ رام جی برکت ہو گئے۔ اب وہاں ایک تنازع کھڑا کر دیا گیا۔ اب جب تنازع کھڑا کر دیا گیا تو پھر مسائل سامنے آتے ہیں، آپ کو معلوم دیکھ رکھ۔ اور ہندوستان کے اندر یہ تنازع برابر چل رہا ہے۔ ابھی گیان باپی میں یہی تو چل رہا ہے کہ حد سے خاصے حوض کو، وہاں حوض کے بوارے کو شیولنگ بنا دیا، اس کو کہا یہ متنازع کر دیا۔ تو متنازع کرنے کا سلسلہ برابر چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ بھی لمبا ہے۔ بعض جگہ اگر یہ کہہ دے غیر معتبر ذرائع کے ذریعے سے یہ خبریں موصول ہوتی ہے کہ ایسی 3,500 مقامات کی انہوں نے فہرست تیار کر رکھی ہے کہ جہاں انہیں تنازع پیدا کرنا ہے۔ اب دسمبر میں تازہ تنازع دسمبر میں پیدا کر دیا۔
آگرہ کی جامع مسجد میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، علی گڑھ کی جامع مسجد میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. تو تنازع پیدا کرنے کی تو ایک مستقل لمبی فہرست ان کے بعد ہے جہاں کوشش کی جا رہی ہے. تو اس لیے ایک طرف تو انہوں نے اپنی جو حلیف پارٹیاں دی ان کو ساتھ دیا کہ یہ قانون 2025 سے لاگو ہوگا وقف بائی یوزر کا، لیکن دوسری طرف تنازع کا لفظ استعمال کر کے کہ اگر کسی جگہ پر تنازع چل رہا ہے تو اس کے بارے میں دیکھا جائے گا، یعنی اس کے شواہد چاہیے، اس کے کاغذات چاہیے، اور پھر وہ شواہد پیش کیے جائیں، کاغذات پیش کیے جائیں. تو بھائی تنازع تو یہ خود پیدا کر رہے ہیں. اب جب تنازع پیدا کر کے اس طرح سے ان کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے، ان کی کارکنان لگے ہوئے ہیں، جو فرقہ پرست ذہنیت کے لوگ ہیں وہ تنازع پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، معلوم پڑا مختلف جگہوں کے بارے میں تنازع پیدا کر رہے ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد تنازع پیدا کرنے کے بعد وہی کنڈیشن ہے جس نے وقت کیا وہ سامنے آنے کا نہیں، یا پرانے زمانے کے وقت چلے آ رہے ہیں. بہت ساری زمینیں ہیں جن پر کوئی کام نہیں ہو رہا، وہ خالی پلاٹ پڑے ہوئے تھے، ان پر تنازع پیدا کر دیا گیا، اس پر قبضے کی صورت اختیار کر لی. تو یہ جو کہہ لیجئے کہ اس قانون کے ذریعے بیک سائڈ سے، یعنی پچھلے دروازے سے ان جائیدادوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے مسلمان اس قانون کی مخالفت کر رہا ہے کہ وقف بائی یوزر جیسا تھا ویسا ہی رہے، 1995 میں جیسا تھا ویسا ہی رہے، کوئی اس میں تنازع کا لفظ یا سرکاری املاک کا لفظ اس طرح کا کوئی بھی لفظ اس میں نہ آئے. تو شاید آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ مسلمان اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں. مسلمان اس وجہ سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ قانون وقف بائی یوزر کا جو تھا اس میں ترمیم منظور نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ تنازع آپ کے لوگ روزانہ پیدا کر رہے ہیں، اور جب تنازع پیدا ہوگا تو پھر وہ زمین ظاہر ہے وہ ایک نہ ایک دن آپ ہی کی ہو کے رہے گی، کیونکہ ظاہر اس کے کاغذ ملنا یا واقف کا ملنا ایک مستقل معاملہ ہے اور ایک مستقل لمبا معاملہ ہے. تو اس لیے اس قانون کو ویسے ہی رہنے دیا جائے، اس میں ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں.